بہت بہت شکریہ. آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. خواتین و حضرات، بنو قابل صرف ایک پروگرام نہیں، ایک بیدار ہوتی سوچ، ایک زندہ تحریک ہے. یہ وہ سفر ہے جہاں خواب ہنر بنتے ہیں اور ہنر کردار کے ساتھ مل کر ایک ایسا روشن مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں. یہ پلیٹ فارم ہے جہاں نوجوان خود کو پہچانتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے اور اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنتا ہے. اور اس ویژن کے پیچھے ایک ایسی قیادت ہے جس کی پہچان صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل ہے، جو ایوانوں میں اس طرح موجود تو نہیں لیکن عوام کے درمیان رہ کر ان کے حقیقی مسائل کی بات کرتے ہیں، جو مہنگائی، بے روزگاری اور ناانصافی جیسے چیلنجز کے خلاف ایک مسلسل اور اصولی جدوجہد کے ذریعے ان کی علامت بنتے ہیں، جو نوجوانوں کو صرف خواب نہیں دکھاتی بلکہ ان کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ایک راستہ فراہم کرتی ہے. آج کے اس باوقار تقریب میں ہم دعوت دے رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جس کی سیاسی جدوجہد، دیانت اور عوامی خدمت ایک روشن مثال ہے، جو امید، کردار اور مثبت تبدیلی کا پیغام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آئیں بھرپور تالیوں اور والہانہ استقبال کے لیے اسٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں حافظ نعیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی پاکستان. آپ بھرپور تالیوں میں کھڑے ہو کر اپنے قائد کا استقبال کیجئے. حافظ نعیم الرحمان صاحب. تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب اویس قاسم صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع سرگودا، ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے جو ناردرن پنجاب کے ریجنل پریزیڈنٹ ہیں رضوان بھائی، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں. اظہار صاحب بھی تشریف فرما ہیں. عمر فاروق صاحب جنہوں نے بنو قابل کا پورا پروگرام کیا ہے وہ بھی ہیں. اور میری بہت ہی قابل احترام جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، اہلیان سرگودا اور میرے بہت عزیز نوجوانوں، طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس بنو قابل پروگرام میں شرکت کی اور مختلف مرحلوں سے گزر کے بالآخر آپ نے اپنے اس کورس کو مکمل کیا، جس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اس قابل ہو گئے ہیں اور ہو سکیں گے کہ اپنی ارننگ کر سکیں، کوئی بہتر جاب کر سکیں. آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو سفر آپ نے یہاں سے شروع کیا ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں میں، ہماری بیٹے بیٹیاں یہاں موجود ہیں، آپ میں سے اگر کوئی مزید بھی پڑھنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے کچھ اسپیشل کورسز ہوتے ہیں جس میں ہم آگے بھی اپنے جو ہے وہ بہت زیادہ پروگرام بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی آپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بنو قابل پروگرام میں 100% فری اسکالرشپ پر آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں اور مجھے خوشی ہے. کچھ عرصہ پہلے جب میں یہاں جب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوا تھا تو بہت بڑی تعداد میں نوجوان طلباء و طالبات موجود تھے اور لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے مٹیریلائز ہوگا، کیسے آگے بڑھے گا اور کیسے جو ہے وہ یہ پڑھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے کام کروا دیے، کیمپسز بھی بن گئے. اس وقت سب سے زیادہ دشواری اس میں ہوتی ہے کہ آپ فیکلٹی کیسے بنائیں، اس لیے کہ اچھے ٹیچرز کو ڈھونڈنا، پھر ان کا وقت لینا اور اس پورے پروسیس کا حصہ بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ٹیچرز کو، خاص طور پر ہماری بہنوں نے جس طرح سے پڑھایا ہے.
اور ہمارے ظاہر میلز نے بھی اپنا کام کیا ہے. اس کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے کورسز مکمل کیے ہیں. ڈراپ آؤٹ ریشو بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ اگر یہاں گریجویٹ ہوئے ہیں اس پورے کورس سے، تو مجھے امید ہے کہ جب اگلا سیشن آپ کا چل رہا ہے اور آگے چلے گا تو یہ ڈراپ آؤٹ بھی کم ہوتا چلا جائے گا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی بھی اسٹرکچر بن رہا ہوتا ہے تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب وہ بن جاتا ہے تو پھر ایک پوری چین بن جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب یہ چین کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ جو تحصیلیں اس وقت کیمپس سے رہ گئی ہیں، یہ ایکو کم کریں اس کا، وہ تحصیلیں بھی جو ہیں ان میں بھی ہمارے یہ کیمپسز بن جائیں، اور خود سرگودا شہر میں بھی اگر ضرورت ہو تو مزید کیمپسز بنائے جائیں. اس میں جو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، ایکسپینشن ہو سکتی ہے، وہ سب کی جائے اور اچھی فیکلٹی کو ہائر کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا کام ہماری ایک پوری ٹیم کرتی ہے، اور اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے والنٹیئرز ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے، وہ اس میں کی رول پلے کرتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی این جی او، کوئی ادارہ اتنے بڑے لیول پر چیزوں کو آرگنائز کر سکے اگر اس کو سپورٹ نہ ملتی ہو. تو یہ آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کی بھرپور سپورٹ اس پورے پروگرام کو حاصل ہے، مرکز سے لے کر بالکل نچلی سطح تک. تو یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ہمارے والنٹیئرز آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں اور اس پورے کام کو سنبھال لیتے ہیں. اور انشاءاللہ جب ایڈوانس کورسز بھی آپ شروع کریں گے تو اس میں بھی بہت بہترین طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اب آپ سے میری یہ گزارش ہے، میرے سامنے میری بیٹیاں بھی موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، کہ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے کورس مکمل کر لیا اور بات ختم ہو گئی ہے. کسی نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے، کسی نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور آپ اس قابل ہو گئے ہیں. تو یہ کمیونٹی کا کام ہے، یہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر، ہم نے اپنے ایک فرض کو محسوس کیا اور اس کام کو انجام دیا. اب آپ بھی ہمارے ایمبیسیڈر بن جائیں، اب آپ سب ہمارے اس بنو قابل پروگرام کے ایمبیسیڈر بنیں، آپ ہمارے الخدمت کے والنٹیئر بنیں، آپ ہمارے جماعت اسلامی کے رضاکار اور والنٹیئر بن کر کام کریں. اور معاشرے میں جتنے لوگ موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، دیکھیں میں ابھی آ رہا تھا، میں سرگودا سے متعلق کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے 89,000 بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں اس سرگودا ڈسٹرکٹ میں، صرف 1 لاکھ کے قریب. یہ ڈیٹا 1-1.5 سال پہلے کا ہے. تو 1 لاکھ بچے اس وقت صرف سرگودا ڈسٹرکٹ میں 5 سال سے 16 سال کی عمر کے ایسے ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، وہ اسکول میں نہیں ہیں. وہ یا تو کسی میکینک کی دکان پر کام کر رہے ہیں اور اسکول نہیں جاتے، یا کسی بھٹے پہ کام کر رہے ہیں، یا گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پڑھانے کے لیے کوئی انتظام موجود نہیں ہے. یہ کام ریاست کا ہے، حکومت کا ہے کہ ایسے تمام بچوں کو وہ کوالٹی ایجوکیشن دیں. وہ ایجوکیشن نہ دیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو غریبوں کی ایجوکیشن ہے، دیہاتیوں کی ایجوکیشن ہے، یہ سبز میں رہنے والے لوگوں کی ایجوکیشن ہے، تو بس ان کو ایک ایسا اسکول دے دو، بس پڑھائی ہوتی ہو نہیں ہو. پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کہتا ہے کہ سب کو تعلیم دینا جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ایک سٹیزن کی حیثیت سے یہ ڈسکریمنیشن ہو نہیں سکتی کہ بہت پیسے والے کے لیے الگ ایجوکیشن ہو، مڈل کلاس کے لیے الگ ہو، غریب کے لیے الگ ہو. سب کو ایک معیار کی تعلیم ملنی چاہیے، یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہ تو ہم ظاہر ایک این جی او ہیں، ایک جماعت ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں فنڈنگ کرنی پڑتی ہے. اس کے باوجود جب ہم پورے پاکستان میں ہمارے اس بنو قابل پروگرام سے 14 لاکھ بچے نوجوان رجسٹر ہو چکے ہیں، جس میں 40% زیادہ خواتین ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ کام، اور یہ 1.4 ملین سارے کے سارے بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو فری آئی ٹی کورس کرائیں گے. تو جب یہ کام جماعت اسلامی اور الخدمت کر سکتی ہے تو ریاست اور حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن ریاست نے تعلیم کو ایک برائے فروخت چیز بنا دیا ہے. ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے جن کے اپنے مسائل بھی بہت ہیں لیکن ریگولیشنز بھی پراپر نہیں ہیں، اور ایک گورنمنٹ کا سیکٹر ہے جس میں بھی تعلیم مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. جب یہ حال ہوگا کہ بچپن سے ہی آپ کو اسکول اویلیبل نہیں ہے اور کوالٹی ایجوکیشن اویلیبل نہیں ہے تو آگے چل کر بچے کیا کریں گے؟ اسی لیے جب میں نے مزید اسٹیٹس آپ کے دیکھے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے تقریباً سرگودا ڈسٹرکٹ میں اس وقت صرف یعنی یوں سمجھ لیں
کہ شاید 20% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے میٹرک کیا ہوگا، باقی سب لو میٹرک ہیں. یہ بھی میں آپ کو ذرا سا زیادہ بتا رہا ہوں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اور پھر خواتین کا اور بھی برا حال ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں قوم کو نہیں پڑھایا جا رہا؟ کیوں ہمارے بچوں کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا؟ کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ میں نے ابھی آپ کے اسٹالز کا وزٹ کیا، مجھے تو کوئی ٹیلنٹ کی کمی محسوس نہیں ہوئی. عام سے لوگ ہیں، کورس کیا ہے، سیکھ گئے، آگے بڑھے. اپرچونٹی نہیں ہے، ایکول اپرچونٹی نہیں ہے سب کے لیے. دیکھیں، سب کو مواقع فراہم کرنا حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ آئین کہتا ہے. پھر ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنا شوق سے پڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اگر یہ مواقع ہی فراہم نہیں کیے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر یہی ہوگا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں 70 سے 80 لاکھ نوجوان اس وقت منشیات کا شکار ہو چکے ہیں. 70 سے 80 لاکھ، اور اس میں لڑکیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. اور اس میں ایون یہ کہ جو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. تو منشیات فروشی کے لیے تو آزادی ہے، لیکن ایجوکیشن کو پراپر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے. ہماری حکومتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. اسی پنجاب میں جس کے بارے میں اتنے اشتہار آپ دیکھتے ہیں، اربوں روپے کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے اشتہار سے ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ کی تشہیر ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سوال کا جواب نہیں دیتی کہ پنجاب میں 1 کروڑ سے زیادہ بچیاں آؤٹ آف اسکول ہیں جن کی عمر اسکول جانے کی ہے. وہ اس کا جواب نہیں دیتے کہ کیوں یہ کامرس کالج کو ختم کر رہے ہیں. یہ جواب نہیں دیتے کہ انرولمنٹ یونیورسٹیوں میں کم کیوں ہو رہی ہے. یہ اس کا جواب نہیں دیتے کہ انہوں نے آئی ٹی میں، جس میں سب سے زیادہ مواقع موجود ہیں پاکستان کو آگے بڑھانے کے، تو پورے پنجاب میں جو 60% آبادی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے کہ جس میں پنجاب کے تقریباً 12-13 کروڑ انسان، جس میں سے 6 کروڑ سے زائد 7-8 کروڑ وہ لوگ ہیں جو 30 سال تک کی عمر کے ہیں، ان کے لیے اتنے امکانات موجود ہیں کہ اگر آپ کی پالیسی ٹھیک ہو تو یہ پاکستان کے سارے قرضے ادا کر سکتے ہیں، صرف اپنی اس اسکل کے ذریعے سے جو یہ آن لائن کام کر کے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے، ای کامرس کر کے، اے آئی میں ایڈوانسمنٹ کر کے، ایمیزون کے کورس کر کے، پائتھون کر کے، اس طرح کی چیزیں کر کے یہ پلیٹ فارم، اور پھر وہ پالیسی جس میں یہ پیمنٹ ہمارے پاس پراپر طریقے سے آ سکے. تو جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں ہے. اور تصویروں کا شوق جب حکمرانوں کو ہو جاتا ہے اور ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے اپنی اشتہار بازی میں لگ جاتے ہیں، تو وقتی طور پر یہ امپریشن تو بنا لیتے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن جس قوم کو ایجوکیشن پراپر نہ دی جا رہی ہو اس کا مستقبل کوئی نہیں ہوتا. ایجوکیشن دینا، ہیلتھ کی فیسلٹی دینا، امن دینا، انصاف دینا، یہ ریاست کا کام ہے. جو ریاست یہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو سسٹم ہے وہ فیل ہے، اس کا نظام تباہ حال ہے. وہ جتنے بھی دعوے کریں وہ کام نہیں کر رہے. گورننس کے شدید بحران ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے پرسپشن کو یہ لوگ تبدیل کر دیتے ہیں ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے اشتہار بازی کے ذریعے. تو ہمیں ریئلٹی کے اوپر جانا چاہیے، اور کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں 78-79 سال میں جو حکومتیں موجود رہی ہیں، یہ چہروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نظام کا مسئلہ ہے، یہ سسٹم کا مسئلہ ہے. اس سسٹم میں غریب متوسط طبقے اور امیر کو ایک جیسی تعلیم نہیں ملتی، غریب متوسط طبقے اور امیر کو ایک جیسا انصاف نہیں ملتا، بلکہ انصاف ملتا ہی نہیں ہے، امن نہیں ملتا، صحت کی سہولتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور وہ رہنمائی نہیں ہوتی جس میں لوگ آگے بڑھ سکیں. تو پورے نظام کو بدلنا چاہیے نا. تو چہروں کی تبدیلی سے اور پارٹیوں کی وہ کر سکتا ہے جو خود ڈسپلنڈ ہو، جو خود خدمت کرتا ہو، جس میں آرگنائزیشن کی صلاحیت ہو، جس میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہو. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ الحمدللہ یہ صلاحیت جماعت اسلامی میں ہے، یہ صلاحیت الخدمت فاؤنڈیشن میں ہے. ہم صرف بات نہیں کرتے، کام کر کے دکھاتے ہیں. ہم نعرے نہیں لگاتے، خدمت کرتے ہیں. سیلاب آئے تو الخدمت، زلزلہ آئے تو الخدمت. اور الخدمت کے کوئی اس کام میں سپورٹ کرتی ہے جماعت اسلامی اور اس کی پوری ٹیم. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے ایمانی کرتی ہے جماعت اسلامی. ہم اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں، سسٹم موجود ہے. تو جو آرگنائزڈ لوگ ہیں وہی قوم کا نظام بدل سکتے ہیں، جو آنیسٹ لوگ ہیں وہی بدل سکتے ہیں، جو مڈل کلاس کا درد رکھتا ہو وہی حالات کو بدل سکتا ہے. جس کا تعلق اس کلاس سے نہ ہو، غریبوں سے نہ ہو، مڈل کلاس سے نہ ہو، جس کے بچوں کو
وہ فیس نہ کرنا پڑتا ہو جو پاکستان کے 98% بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیا ہمارے لیے پالیسیاں بنائیں گے؟ اس وقت جو لوگ حکومت میں موجود ہوتے ہیں یا اپوزیشن میں، اس وقت پوری اسمبلی اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلی بھی اٹھا لیں اور اس سے پچھلی بھی اٹھا لیں، 70-80% لوگ ارب پتی ہیں۔ یہ ارب پتی لوگ، ان کی بڑی تعداد قرضے معاف کرواتی ہے، ان کے بچے یہاں نہیں پڑھتے، ان کے علاج یہاں نہیں ہوتے، بالعموم کوئی کرٹیکل اگر بیماری ہو جائے تو پھر ظاہر پاکستان میں نہیں ان کا علاج ہوتا، لیکن یہ سہولت پاکستان کے کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ تو جن کا پیٹرول پرابلم نہیں، بجلی کا بل جن کا مسئلہ نہیں، جن کا مسئلہ تعلیم بچوں کی مسئلہ نہیں، جن کو صحت کی سہولتیں کے پیسے ان کا مسئلہ نہیں، وہ ان لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ آپ کا مسئلہ وہ حل کر سکتا ہے جو آپ کے جیسا ہو، آپ کی طرح بسر کرتا ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ بھی عام لوگوں کی طرح معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس بچے کی کیا پرابلم ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے اور اپنے تعلیمی ادارے میں جاتا ہے اور روز 1 لیٹر پیٹرول پر گورنمنٹ کو 125 روپے ٹیکس ادا کرتا ہے، جس میں 107 روپے کی لیوی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ اپنے قرضے معاف کرواتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بجلی کا بل جب آتا ہے تو بعض اوقات وہ عام لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ ہوتا ہے، کرائے کے مکان سے زیادہ ہوتا ہے جو کرائے پہ رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کسانوں کے کیا مسائل ہیں، ابھی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، گورنمنٹ ریٹ اناؤنس کرتی ہے اور اس سے بیک کر جاتی ہے، تو اس لیے نظام کی تبدیلی کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ بنو قابل کے ایمبیسیڈر بنیں، سفیر بنیں، اور دوسرا یہ کہ آپ ہماری اس پوری ایفرٹ میں جو ہماری مخلصانہ کوشش ہے کہ ہم اس سسٹم کو تبدیل کریں، اس کے لیے جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کام کریں۔ ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں، بہت ہم ہواؤں کے پیچھے چلتے رہے ہیں، کبھی شخصیات کے پیچھے، کبھی نعروں کے پیچھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو اس قابل کریں گے کہ آپ لوگوں کو پڑھائیں، آپ اچھا روزگار حاصل کر سکیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ درس و تدریس، ابھی میں ایک اسٹال کا وزٹ کر رہا تھا تو 2 بچیوں نے مجھ سے کہا، بیٹیوں نے، کہ ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو کیا سمجھایا، میں نے کہا کہ دیکھو مل کر ضرور کام کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، ہدایت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مل کر کاروبار کرو، کام کرو، معاملہ طے کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، ایگریمنٹ تمہارا پراپر ہونا چاہیے، چاہے آپ بہن بھائی کیوں نہ ہو، بہنیں بہنیں کیوں نہ ہو، بھائی بھائی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، اس کو لکھو اور آربیٹریٹر ایک بناؤ، اور پہلے دن سے اپنے پورے سسٹم کو بلیک اینڈ وائٹ میں رکھو۔ شروع میں اعتبار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، آہستہ آہستہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بعض اوقات دونوں صحیح ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی ہوتی تو بعد میں بھگتنا پڑتا ہے، پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں۔ تو کاروبار کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ اصول ہم آپ کو، جو آپ کو سافٹ اسکل کا ایک وہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اور اصول ہیں، الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایسی ٹریننگز ملیں گی۔ اسی طرح آپ سوسائٹی میں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے، نیا کورس کرنا چاہتا ہے، کوئی اور ایڈوانس کورس کرنا چاہتا ہے، سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، 100% فری پڑھائیں گے انشاءاللہ، چراغ سے چراغ جلائیں گے، اور یہ بنو قابل پروگرام ایک گیم چینجر بنے گا پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ مایوسی کو ایک طرف رکھ دیجئے، امید کے ساتھ جڑ جائیے، نوجوانوں کے اندر جو صلاحیت موجود ہے اس کا استعمال کیجئے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنے اسکرین ٹائم کو پراپر کریں، اس کو فائدہ مند بنائیں، والدین کی عزت کریں، اپنے ملک سے مایوس نہ ہو کبھی۔ یہ ملک نہ کسی فیلڈ مارشل کا ہے، نہ جرنیل کا ہے، نہ بیوروکریٹ کا ہے، نہ سیاستدان کا ہے، یہ ملک میرا اور آپ کا ہے، ہمارے شہیدوں کا ہے جنہوں نے یہ ملک اپنی جان دے کر بنایا ہے۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ چند لوگوں کا نہیں ہے، ان سے ہماری شناخت نہیں ہے، اس ملک کے نظریے سے ہماری شناخت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری شناخت ہے۔ اس لیے اس ملک سے محبت کریں، اپنے دین پر فخر کریں، اور انسانیت کے لیے خدمت کا جذبہ اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کریں۔
انشاءاللہ کوئی ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کرے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تارے بھی دیکھ بتائیے گا, دیکھنا تارے. بہت بہت شکریہ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کا. وہ آپ سے مخاطب تھے. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کچھ اسٹوڈنٹس کے اندر جو اس پورے بنو قابل 1.0 سرگودا کے ہائی اچیورز تھے, ان کے لیے ہم نے لیپ ٹاپس کا ایک گفٹ رکھا ہے. تو میں اسٹوڈنٹس کو بلاتا چاہوں گا وہ کائنڈلی جلدی اسٹیج کے اوپر آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. سب سے پہلے F3 سے ویب ڈیولپمنٹ کی اسٹوڈنٹ مشل نعیم, آپ سب کی بھرپور تالیوں کے اندر وہ اپنا لیپ ٹاپ ریسیو کریں گی. اس کے بعد سب سے پہلے مشل نعیم F3 کی اسٹوڈنٹ جنہوں نے ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کمپلیٹ کیا ہے, تھوڑی سی آواز کائنڈلی رکھیے گا. اس کے بعد کشف فاطمہ جنہوں نے F4 میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کمپلیٹ کیا ہے, وہ بھی اسٹیج کے اوپر آئیں. پھر ماورا ارشد اور ایمن ارشد جنہوں نے ای کامرس کا کورس کمپلیٹ کیا ہے, کائنڈلی وہ دونوں بہنیں اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا لیپ ٹاپ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے وصول کریں. ماورا ارشد اور ایمن ارشد کے بعد وجا عمران جنہوں نے AI آٹومیشن کا کورس کمپلیٹ کیا ہے, وہ اسٹیج پر آئیں گی اور اپنا گفٹ وصول کریں گی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے. ابھی ماورا ارشد اور ایمن ارشد جو ہیں وہ اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ وجا عمران جنہوں نے AI آٹومیشن کا کورس کمپلیٹ کیا ہے, وہ اسٹیج پر آ رہی ہیں اور وہ اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں گی. اس کے بعد فیضان عمر عبداللہ, انہوں نے بھی AI آٹومیشن کا کورس کمپلیٹ کیا ہے, یہ بھی اسٹیج پر آئیں گے اور اپنا گفٹ وصول کریں گے. اب لڑکے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, اب پھر لڑکیوں کی ایک تصویر بنا دیں. ابھی فیضان عمر عبداللہ کچھ دیر کے لیے رک جائیں, ہم فیمیلز کو کمپلیٹ کر لیں تو پھر وہ آئیں گے. وجا عمران کے بعد جو ہے جویریہ فیض جنہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کمپلیٹ کیا ہے, وہ آئیں گی. وجا عمران کے بعد جویریہ فیض آئیں گی, اور ان کے بعد ستائش آئیں گی جنہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کمپلیٹ کیا ہے. ستائش کے بعد کنزا ارشاد آئیں گی, اور پھر لائبہ عامر بھی آئیں گی. اسی طرح 2 فیمیل اسٹوڈنٹس ہماری اور ہیں, عائزہ ندیم اور آمنہ ندیم, یہ بھی دونوں بہنیں ہیں, یہ بھی اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں گی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے. اب اویس صاحب کو, اویس قاسم صاحب کو بھی بلا لیں, اویس قاسم صاحب کو بھی کہیں وہ بھی جوائن کر لیں, ٹھیک ہے. اظہار صاحب کو کہیں وہ جوائن کر لیں, یعنی باری باری تھوڑا ایک ایک وقفے کے بعد جو ہے نا رضوان صاحب کو بلا لیں. میں باقی مہمانان اویس قاسم طلح صاحب اور رضوان صاحب, ان دونوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ کائنڈلی اسٹیج پر آئیں اور حافظ نعیم صاحب کو اکمپنی کریں.
اس کے بعد ہمارے جو میل اسٹوڈنٹس ہیں جو لیپ ٹاپ ونرس ہیں میں ان کو بلاؤں گا. سب سے پہلے فیضان عمر عبداللہ آئیں گے جنہوں نے اے آئی آٹومیشن کا کورس کمپلیٹ کیا ہے. میں بلا لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. فیضان عمر عبداللہ, اور اس کے بعد شہریار عامر, انہوں نے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کمپلیٹ کیا ہے. محمد حمزہ, انہوں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کمپلیٹ کیا ہے. اور محمد مدثر رؤف, انہوں نے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کمپلیٹ کیا ہے. گروپ فوٹو انہوں نے جانا تو ہم ختم کر دیتے ہیں. سر ایک گروپ فوٹو بناؤ نا جس میں سارے میں کروا لیتا ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو جس طرح کہیں گے میں اس طرح کروں گا نا. گروپ فوٹو ہاں کروا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں کروا دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. میرا تو یہ رہتا ہے. ابھی جن سب اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس ملے ہیں میں ان سب اسٹوڈنٹس کو کہوں گا آپ دوبارہ اسٹیج پر اپنے اپنے لیپ ٹاپس کے ساتھ آئیں, فیمیلز اینڈ میلز بوتھ, تاکہ ہم سب مہمانوں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی گروپ فوٹو لے سکیں. مشل نعیم, کشف فاطمہ, مابرا ارشاد, ایمن ارشاد, عائزہ ندیم, آمنہ ندیم, پیچھا عمران, جویریہ فیض, ستائش کنزہ, مدثر حمزہ, شایان عمر اور لائبہ, آپ سب لوگ اسٹیج پر آئیں. اور اسٹیج پر حافظ نعیم صاحب کو اکمپنی کر رہے ہیں میاں اظہار الحق صاحب, اور ان کے ساتھ اویس قاسم صاحب, ان کے ساتھ رضوان صاحب, اور ان کے ساتھ میں ڈائریکٹر بنو قابل سرگودا عمر فاروق صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر ان کے ساتھ اکمپنی کریں. جو میل اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری طرف آ جائیں, اور فیمیل جو ہیں وہ سائڈ پر ہوں گی. میل سے آگے نہ بٹھا دیں. کر لو. وہ لے لیں گے یار, اللہ کے بندے, میں کر دیتا ہوں, بعد میں اعلان کر لیں گے. وہ کون سے بھاگے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے سامنے وہ ہائی اچیورز موجود ہیں جنہوں نے اس بنو قابل کے اندر سب سے بہترین پرفارمنس کا اظہار کیا ہے. ان سب کے لیے بھرپور تالیاں بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کریں. ان کو بنو قابل کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے فری لیپ ٹاپ گفٹ کیا گیا ہے, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ اس وقت وہ گروپ فوٹو میں موجود ہیں. ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کریں. ان کی حوصلہ افزائی آپ کے لیے بھی انسپریشن کا باعث ہے. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا اور باقی مہمانان کا, اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ پر تشریف رکھیں. آپ سب آڈینس جو ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ تالیاں بجا کر حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ایک مرتبہ بھرپور شکریہ ادا کیجیے. ہم اپنی ہائی اچیورز کے سرٹیفکیشنز کا سلسلے کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں, اور ہم اس میں جو باقی ہائی اچیورز ہمارے ہیں ان کو بلاؤں گا, اور میں اس میں اپنے جو بنو قابل کے ڈائریکٹر ہیں سرگودا کے, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان انعامات کو تقسیم کریں. میں بنو قابل کے ڈائریکٹر اس وقت بزی ہیں, تو میں گزارش کروں گا ڈاکٹر فاروق صاحب سے اور ڈاکٹر ارشد صاحب سے کہ کائنڈلی وہ اسٹیج پر آئیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر سرٹیفکیشنز کو تقسیم کیا جا سکے. ٹھیک ہے, میں ہائی اچیورز کے نام لوں گا اور وہ سب اسٹیج کے اوپر آ جائیں گے اور ان کی گروپ فوٹو ہوگی. عائشہ رانی جو F1 میں ہیں, جنہوں نے ای کامرس